بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں یاس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور مختلف آزاد کشمیر کی جو سیاسی شخصیات ہیں یا حکومتی شخصیات ہیں ان کے انٹرویوز کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. لیکن آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں ان کے ساتھ پہلی دفعہ مجھے موقع ملا، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا، کسی بھی جو مذہبی شخصیت کے ساتھ یہ میرا پہلا انٹرویو ہوگا اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. لاکھوں میں ان کی جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور جو خاص طور پہ نوجوان نسل ہے وہ ان کو فالو کرتی ہے. میری مراد انجینئر علی محمد مرزا صاحب سے ہے. علی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جزاک اللہ خیرہ. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جو آپ بات کرتے ہیں فرقوں کے متعلق کہ فرقوں میں نہ پڑے، یہ آپ کا ایک سلسلہ کار آپ نے بیان کیا ہوا، لیکن جو ہمارے تک باتیں پہنچتی ہیں کہ مسلمانوں کے 72 فرقوں سے کسی ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے، تو پھر اینڈ آف دا ڈے ہمیں ایک فرقہ تو کوئی چوز کرنا پڑے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کو صرف اتنی بات نہیں پہنچتی کہ 72 فرقوں میں سے ایک نے جانا ہے، وہ 73 میں سے ایک ہے. ساتھ یہ بھی پہنچتا ہے کہ وہ فرقہ ہمارا ہے، باقی سارے جہنمی ہیں. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے. آپ جن کے بارے میں جہنمی کہہ رہے ہیں نا، ان کو بھی یہی پہنچا ہوا ہے کہ آپ نے جہنم میں جانا ہے اور ہم نے جنت میں جانا ہے. تو یہ بالکل حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. بالکل ایسی کوئی حدیث نہیں تھی. حدیث میں صرف ایک خبر تھی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، وہ سب کے سب جہنمی تھے. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. بخاری مسلم میں آیا. کیونکہ نبی علیہ السلام اس جماعت کا حصہ تھے، آپ کے اہل بیت اس جماعت کا حصہ تھے، آپ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان اس جماعت کا حصہ تھے. تو رسول اللہ کسی فرقے میں تو نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے، وہ تو ابراہیمی تھے. فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. اصل درخت تھا اسلام کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت علیہم السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان. وقت کے ساتھ ساتھ ان سے پتے ٹوٹ کے فرقوں کی شکل میں الگ ہوئے اور آج امت میں اتنے فرقے بن گئے. لہٰذا یہ فرقے تو سارے ہی جہنمی ہیں، اور اصل چیز جو جنت میں جانے والی ہے وہ ہے جو فرقوں کے بغیر ہے. اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام، ان کے اہل بیت، صحابہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو لوگ جوڑتے ہیں نا، وہ فرقہ نہیں. ان کے لیے بخاری مسلم میں آیا کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک حق پہ قائم رہے گی. کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح آ جائے. اب یہ جو حدیث میں خبر تھی یہ تو ہمیں ڈرانے کے لیے تھی. جس طرح کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہوں، یا وہ باریک لباس ہوگا یا وہ لباس چست ہوگا. اس کا مطلب ہم یہ نکال لیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں عورتیں چست لباس پہنیں گی تو ہم اپنی عورتوں کو اس طرح کا لباس پہنائیں؟ نہیں، بلکہ ہم مطلب یہ نکالیں گے کہ ہم نے بچنا ہے. لہٰذا یہ فرقوں والی حدیث اس لیے نہیں تھی کہ فرقے بناؤ، اس لیے تھا کہ نہیں بنانے. کیونکہ قرآن میں واضح حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹاؤ. یہ اس لیے تھا کہ آپ نے فرقے نہیں بنانے، اس لیے نہیں کہ آپ فرقے بنانا شروع کر دیں. تو یہ بالکل پبلک کے اندر ایک جھوٹ انہوں نے مشہور کر دیا کہ جی فرقہ ہونا چاہیے، فرقہ ہونا چاہیے. فرقہ نہیں ہونا چاہیے. فرقہ ہے تو آپ مارے گئے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں سارے فرقوں کو ایک دوسرے کو جہنمی کہتے ہیں. نیو ٹی وی کے اوپر بھی میرا پروگرام، کوئی ایک فرقہ بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوا کہ وہ کہہ دے کہ باقی فرقوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور پروگرام کر رہے تھے اتحاد امت پہ. اتحاد امت کہاں؟ یہ فساد امت انہوں نے مچایا ہوا ہے. تو پھر آپ اپنی جماعت کو کوئی تو نام دینا پڑے گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ اس ٹائم بات کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو کیا کہنا چاہیے کہ کون سی جماعت ہوگی جو گروہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ایک جگہ؟ ہاں جی، ہماری جماعت کو تو اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے نام دیا ہوا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ نے اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کی سازشوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا. کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما،
بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ تھے اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام بھی مسلم، ان کے جد امجد ابراہیم بھی مسلم، اور ہم بھی مسلم۔ اب آگے جو تفریقات ہو گئی ہوئی ہیں اس حوالے سے، جو فرقے بن گئے ہیں، تو میرے خیال ہے ہمیں ان فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں، اور مسلم جو ہے ان کی ٹیکسٹ بک ہے قرآن۔ رہ گئی احادیث جو سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے آ گئی، تو وہ بھی 90% مسائل ایک جیسے ہیں، جو 10% مسائل ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے عقائد نہ بخاری سے ثابت ہوں گے نہ اصول الکافی سے ہوں گے، عقائد قرآن سے ثابت ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن سنی اور شیعہ کے درمیان کامن بانڈ ہے، غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت۔ تو قرآن پاک کے خلاف تو اہل بیت کوئی تعلیم دے ہی نہیں سکتے نا۔ اگر کوئی اہل بیت کے نام پہ یہ چورن بیچ رہا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کو آپ نے پکارنا ہے، یہ کہہ کے کہ شہید زندہ ہے، تو بھائی مولا علی نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں یہ کہہ دیا؟ نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے 31 نمبر، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اے میرے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو ڈائریکٹ اسی اللہ سے مانگنا ہے، اور یاد رکھنا حسن، اللہ نے اپنی بارگاہ کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، ہر شخص اللہ سے ڈائریکٹ مانگے۔ اگر حسن ابن علی کو مولا علی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے بیچ میں ڈالنا ہے یا علی مدد کہنا ہے، تو سرکار باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی ہمارے بزرگوں نے سکھایا، تو بھائی بزرگوں نے جو سکھانا تھا وہ تو مولا علی کا خطبہ موجود نہج البلاغہ میں، قرآن میں آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سب سے بڑھ کر قرآن میں آیا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اس کے باوجود کہ شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھی جاتی ہو سورہ نمل کی، وہ ترجمہ بھی نہ پڑھ کے دیکھیں، اور وہ اٹھتے بیٹھتے اور ہستیوں کو پکاریں، تو وہ ہستیاں تو خود اعلان برات ان سے کر دیں گی۔ اور یہاں پہ سنیوں نے جو تصوف کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کی ہے، اور مرے ہوئے بابوں کو جو دربار دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں اندر کون ہے، اوریجنل بندہ بھی ہو تب بھی مانگنا تو اللہ سے ہے۔ تو عقیدے قرآن سے لیے جائیں گے، باقی جو مسائل ہیں ان میں آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ باندھ کے بھی۔ اہل سنت کے ہاں بھی دونوں روایتیں موجود ہیں، شیعہ کے ہاں ایک روایت کے اوپر زیادہ زور ہے، تو ٹھیک ہے ہاتھ چھوڑ کے بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک درست ہے۔ شیعہ بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اب سنی نہیں کر رہے، ان کا اپنا قصور ہے، اہل حدیث تو کر رہے ہیں، اہل سنت کا یہ گروہ ہے نا، تو کتابوں کو فالو کریں، بابوں کو چھوڑ دیں۔ اس میں جو لوگوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ درباروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، جبکہ سنی جو علماء ہیں یا جو وہ لوگ ہیں وہ یہ نہیں مانتے کہ ہم ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم سجدہ اللہ کو ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے ہم یہاں پہ آ کے سجدہ جی سیم یہی الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں مشرکین عرب کے بارے میں، سورہ الزمر کے اندر وہ کہتے ہیں ہم ان ہستیوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے، تم نے خود سے یہ چیز بنا لی ہے۔ جی بالکل، ان کے بڑے بھی یہی کہتے تھے، ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی، کہ ہم لات، منات، عزا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں، پیچھے اللہ ہی ہے۔ اللہ کہنا منو پیچھے نہ کرو، اگے لے کے آؤ، میں ہی ہاں، میری ہی عبادت کرو۔ بھائی اسلام کو اگر ایک لائن میں ڈیفائن کرے نا تو اسلام ہے دین توحید۔ اگر توحید نہیں ہے، نہ محبت اہل بیت آپ کے کام آنی ہے، نہ محبت رسول، نہ عشق صحابہ، سب کا سب زیرو سے ملٹیپلائی اللہ تعالیٰ کر دے گا اگر توحید نہیں ہے۔ کیا حسین ابن علی نے گلا اس لیے کٹایا ہے کہ لوگ ان کی عبادت کریں، یا اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں؟ کیا مولا علی علیہ السلام خطروں کے باوجود گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے اور ان پر کاری زخم آیا، وہ اس لیے کہ لوگ مولا علی کی عبادت کریں یا اس اللہ کی عبادت کریں کہ جس کا بندہ ہے علی؟ تو جب ان بڑوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی ہے، چھوٹے تو شاہی کوئی نہیں ہے، تو یہ کہنا کہ بیچ میں ان کو ڈالا ہوا ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ نہ سنیوں کی کتابیں سے سپورٹ کرتی ہیں، نہ شیعہ کی۔ سجدہ صرف اللہ کو ہوگا۔ جتنے بھی عبادت کی رسومات ہیں، نظر، نیاز، قربانی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھکنا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پیغمبر بھی شریک ہے تو وہ کافر ہے، سیدھا کافر ہے۔ آپ کا جو ایک ویڈیو میسج جو میرے بھی بہت سارے تعلق والے، خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے ہیں، وہ مسجد میں اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ مولوی صاحب نے کہا
عشاء دیاں 17 پڑھنیاں، ظہر دیا اس طرح انہوں نے رکعتیں اتنی بتائی کہ وہ کہتے ہیں یار ہوں رہنے دیو، بڑا لمبا جی ظلم کیا ہے آپ کی جو ویڈیو اس میں آپ نے کہا جی آپ صرف فرض پڑھیں جا کے، اس کے پیچھے لاجک کیا اصل میں؟ لاجک اسی کے پیچھے ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے تو لاجک ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ان سے بھی پوچھ لیں، سنی شیعہ کے ہاں کامن ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب 4 عشاء. شیعہ جمع کر کے پڑھتے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی جمع کرنا جائز ہے، لیکن افضل جو ہے وہ الگ پڑھنا ہے، اور شیعہ کے ہاں بھی افضل الگ پڑھنا ہے. خود نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں 5 نمازوں کے الگ الگ وقت انہوں نے بتائے ہیں. شیعہ کو جب ہم یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کرنا ایسے ہی چاہیے، لیکن پریکٹیکلی نہیں کرتے. اچھا سنیوں کو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف میں ہے کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو. اور ابن عباس سے جب لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تھا، انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. وہ کہتے ہیں ہاں جائز تو ہے لیکن ہم نہیں بتائیں گے عوام کو. دونوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے. تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب 4 عشاء. باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو. مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو ناٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. اور اس کا ثبوت ایک اور مسلم شریف میں حدیث ہے. اما عائشہ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے السلام علیہ، بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی نفلی نماز کتنی رکعت ہوتی تھی، فالتو نماز؟ تو انہوں نے پتا کیا کہا، بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل میرے حجرے میں پڑھتے جنہیں ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. حدیث میں ہے نفل. اور پھر ظہر کے بعد 2 نفل آ کے میرے حجرے میں پڑھتے. اچھا اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد. اس کا مطلب ہے اما عائشہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ظہر کے ساتھ. اما عائشہ اس کو ظہر کا حصہ نہیں مانی، کہہ رہے ظہر تو پہلے اور ظہر تو بعد. تو اما عائشہ نے فارغ کر دیتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہا کہ ظہر کے فرضوں سے پہلے، نہیں. یہ کہتے ہیں کہ 12 رکعتیں ظہر کی وہ فرضوں کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں 4 ہی فرض ہیں، باقی 8 نوافل ہیں. پھر مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ اسے جنت میں محل دے گا. 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. وہی جو اما عائشہ نے کہتے کہ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، وہ 12 رکھتے ہیں. باقی تو جتنی ہیں وہ تو مزید لوگوں نے خود سے بھی داخل کر لی ہوئی. ٹوٹل جو رکھتے ہیں وہ 17 ہے فرض، اور اس کے علاوہ نفلی 12 رکھتے ہیں. اور وہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک پینڈو شخص عربی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کو مانو، مجھے پیغمبر مان لو، فرض نماز کو قائم رکھو. نفلی نماز کا ذکر نہیں کیا. فرض زکات دو، فرض روزے رکھو. یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی. حج اس ٹائم فرض نہیں ہوا تھا، اس کا ذکر نہیں کیا. اور دوسری حدیث بخاری مسلم کی، اس میں الفاظ ہے کہ تو فرض نماز پڑھ مگر تیری مرضی اگر ساتھ نفل پڑھنا چاہے. اور وہ نفل سے مراد وہی سنت موقدہ، غیر موقدہ. فرض زکات دے، ہاں مگر تو نفلی صدقہ دینا چاہے وہ تیری مرضی. فرض روزے رکھ، ہاں نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی. آگے وہ بھی بندہ کوئی دلیر سی، انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ مائنس. جب وہ مڑا آپ نے فرمایا اگر کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اور اگر یہ بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اچھا اب مجھے بتائیں وہ کامیاب ہو گیا یہ کہہ کہ یا رسول اللہ میں سنتا نہیں سے پڑھنی ہے، اور ایک کہنے سنتا نہ پڑھو نماز ہی نہیں ہوتی. اور میں نے ان کو اینڈ پہ ایک پھکا دیا ہے. کیا آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہے؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں. جو زکات کے علاوہ نفلی صدقہ نہ دے اس کی زکات بھی قبول نہیں ہے. ادھر تو کہتے ہیں جنہ مرضی جوڑو جی بس زکات کر لو 2.5%. جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو ساتھ سنتے کو جوڑتے ہیں.
نہ انہوں نے روزے میں سنت روزے جوڑے پیر اور جمعرات کے یا ایام 20 کے، نہ انہوں نے صدقات میں جو نفلی صدقات ہیں وہ جوڑے. وہ کہتے ہیں نہیں 2.5% کافی ہے. نماز میں 17 رکعتیں کافی کیوں نہیں ہے، 12 ساتھ کیوں اٹیچ کی ہوئی ہیں؟ اور اس سے بڑھ کے یہ کہتے ہیں تراویح نہ پڑھو روزہ ہی نہیں ہوتا. جو تراویح کی نماز ہے یہ ایک فالتو نماز تھی. یہ فالتو پنجابی والا نہیں بولا، عربی والا، نفلی نماز تھی. اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کر دی بھئی خود نفل ہے وہ. تو یہ میں نے نہیں کہا میرے بھائی، میں نے جو کچھ کہا وہ بخاری مسلم میں لکھا ہے. کہا انہوں نے پوچھو بھی کدے لکھے آج. تو اس کا جواب پتہ کیا دیں گے؟ علی نہ سونا کرو، سوال گندم جواب چنا. ہاں جی. آپ پہ ایک FIR درج ہوتی ہے، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا، آپ کی ویڈیو بھی اس پہ موجود ہے. جی جی. سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ علی صاحب گرفتار ہوئے تھے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا نا تھا. تو اگر کسی بھی معاملے میں آپ گرفتار ہوتے ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا یا آپ ایسے ہی رہیں گے؟ سافٹ ویئر کون مجھے اپڈیٹ کرے گا میرا؟ جیسے یہ ایک عام بات ہے کرنے والے. دیکھیں سافٹ ویئر جو اپڈیٹ ہوتے ہیں نا وہ تو پولیٹیکل لیڈرز کے ہوتے ہیں نا. مجھے بریلویوں نے تو گرفتار نہیں کرنا، نہ دیوبند نے گرفتار کرنا ہے، نہ اہل حدیث نے کرنا ہے، نہ شیعہ نے کرنا ہے. مجھے تو گرفتار کرنا ہے اگر تو اسٹیٹ نے کرنا ہے. تو سرکار کیا اسٹیٹ کا فرقہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہے، یا اسٹیٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جھنڈے میں سفید نشان بھی ہے، کافر بھی رہ سکتے ہیں؟ اگر کافر رہ سکتے ہیں، اگر قادیانی کافروں کی عبادت گاہوں کے باہر جمعے کے دن سیکیورٹی ہو سکتی ہے تو میری اکیڈمی کے باہر سیکیورٹی کسی کو کیوں چبھتی ہے؟ میں تو مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. تو کیا قادیانیوں کا سافٹ ویئر لوگ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا غلط مذہب چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. شیعہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو کیا وہ شیعہ سے سنی ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہے. اسٹیٹ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی جس میں آپ روڈز کو بلاک کریں، آپ کسی سے جینے کا حق چھینیں. ہم تو سب کو جینے کا حق دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں قادیانی جو کافر ہیں نا انہیں بھی رائٹ ہے کہ انہیں آپ نوکریاں دیں. آپ ان سے علمی اختلاف کر کے انہیں اسلام کی طرف بلائیں بجائے ان سے نفرت کرنے کے. باقی رہ کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ انہیں میں پہلے ہی مسلمان سمجھتا ہوں. نمازیں میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں، چندے ان کو دیتا ہوں. میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، اپنی مسجد نہیں بنائی، انہیں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. پیچھے کیا بات رہ گئی؟ تو ہمیں تو کوئی گلا کر نہیں سکتا. تو ہمارا سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کرنا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. سافٹ ویئر اپڈیٹ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے تو ان کے اپڈیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں جو کہتا تھا کہ 22 کروڑ کی عوام میں سے میں 29 اپریل 2023 کو جب میری سیشن کورٹ میں پیشی تھی جس میں جج نے وہ عدالت نے اپنے آپ کو نکال دیا کہ ہم کیس سن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. یعنی کیس نہیں فارغ ہوا، جج نے خود اپنے آپ کو فارغ کر لیا. یہ کہہ رہے تھے ہم سیشن کورٹ کے بعد 22 بندے بھی نہیں تھے جی 22 کروڑ کی عوام میں. ٹھیک ہے. جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم وہ 8 مئی کو جو ہے نا وہ لاکھوں کا لانگ مارچ لے کے آئیں گے. وہ لاکھوں کے لانگ مارچ میں آپ نے دیکھا 150 بندہ تھا، اس میں بھی آدھے مدرسے کے اسٹوڈنٹ، اور وہ بھی توڑ پہنچا نہیں ہے، ادھر پہنچا نہیں ہے. تو میں نے کو ملیشیا بھرتی کر کے انہیں کھاریے میں روکا ہے. کس نے روکا ہے؟ اسٹیٹ نے. تو اسٹیٹ اس طرح کام اگر میں ان کے ساتھ کروں نا مجھے بھی اسٹیٹ روکے گی. اگر میں کہوں میرے لیے تو مسئلہ ہی کو نہیں کہ 150 جب کہہ رہے ہیں نا تو 1500 کہتے ہیں تو 1.5 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہوتا. میں اگر کہوں گا نا 10,000 بندہ تو میں 20,000 لے کے پہنچ جاؤں گا. اور پاکستان میں 10,000 بندہ بہت ہے. کمیٹڈ 1,000 بندہ بھی زمان مارگ میں اکٹھا ہو جائے نا تو عمران خان گرفتار نہیں ہوتا. تو میں 1,000 سے زیادہ بندہ اکٹھا کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے اینٹی اسٹیٹ جانا ہی نہیں ہے. میرا تو اسٹیٹ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اسٹیٹ سے جھگڑا ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسے کافر قرار دیں، اسے یہ کریں. تو ان کا جھگڑا ہے. اور حالت یہ جتنی FIR کٹواتے ہیں نا انہوں نے چھوٹے چھوٹے کلپس پہ کاٹی ہوتی ہے. اس طرح کے کلپ آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو قرآن پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یہ لکھا ہوا ہے. اب میں آدھی بات اٹھا لوں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، یا نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن ساتھ لکھا ہے وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو. اس طرح کے چھوٹے کلپ جب یہ میرے کاٹتے ہیں تو میں نے تو وہ بات کی ہی نہیں ہوتی. وہ بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے یا میں نے آیت اور حدیث بیان کی ہوتی ہے. اب وہ آیت اور حدیث ان کی پبلک نے پہلے سنی نہیں ہوتی، اگرچہ وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے گستاخی کر دی. مثلا یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوگا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو کافر اور منافق کہہ دیا تھا. تو امام بخاری نے وہ واقعہ نقل کیا کہ وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی مخبری کی تو حضور نے فرمایا کہ عمر اس کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے، اسے منافق
کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن حضرت عمر سے توبہ بھی نہیں کروائی. تو اس پہ امام بخاری نے رزلٹ نکالا کہ حضرت عمر نے جو ایک صحابی کو جو بدری تھا منافق کہا، تو حضرت عمر خود منافق نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پہ صحیح فیصلہ کیا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کی. چونکہ نبی علیہ السلام نے وہ غداری معاف کر دی کہ وہ ٹھیک ہے دنیا سے مغلوب ہو گیا، کیا لہٰذا فتویٰ اٹھ گیا. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ اگر آج بھی کوئی صحابی کو کافر کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اگر میں کسی صحابی کو کافر کہوں جسے میں مسلمان سمجھتا ہوں تو صحابی تو چھوڑ دیں، میرے خلاف جو کلپ بنا رہے ہیں نا میں انہیں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، میں انہیں بھی کافر کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. صحابی تو درجہ ہی بہت بڑا ہے. اب یہ میرے آدھے جملے اٹھاتے ہیں جی کوئی صحابی کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں ہوگا، اور یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، چاہے لو امام بخاری نے اسے مسئلہ اخذ کیا ہوا ہے. تو ان کو چونکہ قرآن و سنت کا نالج نہیں ہے تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں فارغ ہوتی ہیں. یہاں پہ بھی میں نے وہ 8 جو انہوں نے اعتراض کیے تھے، ایک ایک پوائنٹ وہ امیجز ہم نے ڈسپلے کروائے تھے، جو میں نے جج کے پاس جواب جمع کروایا تھا نا وہ ہم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ جواب تھا 8 پوائنٹس کا. وہ جج نے پڑھا ہے، اس نے کہا ان پوائنٹس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ویڈیوز کا کیس ہے اور ویڈیوز کا کیس سیشن کورٹ سن ہی نہیں سکتی، اس کے لیے پی کا آرڈیننس بنا ہوا ہے جو ایف آئی اے سنتی ہے. ایف آئی اے میں وہ کیس گیا ہے اور اس طرح کے پہلے بھی کئی کیسز انہی باتوں پہ گئے ہیں اور فارغ ہوئے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں فارغ ہو جائے گا. ایف آئی اے نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح کیس آ گیا. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں کلپ بھجوایا نا ہم انہیں کہیں گے پوری ویڈیو لے کے آؤ، دا ٹائم قیامت تک جائے. اور پوری ویڈیو انہیں کل بھی نہیں ہوتی، ہوتی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی کلپ ہی سنا ہوتا ہے. میں نکال سکتا ہوں، میں اللہ کے فضل سے مجھے ہزاروں ویڈیوز ہیں نا میری حافظ قرآن کو اس طرح قرآن یاد نہیں جیسے مجھے اپنی ویڈیوز کا پتا ہوتا ہے میں نے کس ویڈیو میں یہ بات کی ہے. میں ان کلپس کو بتا سکتا ہوں یہ کہاں سے کاٹے ہیں، یہ ڈھونڈ کے نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو کاٹ کے کسی نے تحفے میں دیے ہوئے تھے. آپ ویڈیو میری 10-12 ہو تو یہ نکال لیں، میری ویڈیوز ہیں ہزاروں میں، 4-5 گھنٹے کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے. اور میں مولویوں کی طرح میرے پاس کوئی ہزاروں سوٹ نہیں ہے، میرے سفید کپڑوں میں سینکڑوں ویڈیوز ہیں، نیلے کپڑوں میں سینکڑوں. یہ بھی نہیں کہ کپڑے دے کے بھی اندازہ لا لیں کہ کیڑی ویڈیو سے بولے ہے، انج بھی نہیں ہوئے گا. وہ میں ہی نکال سکتا ہوں یہ کہاں سے نکالا ہے. پہلے تو ان کے پاس لیٹر جاتا ہے جو پچھڑوں کے پاس گیا نا، آج 8 مہینے ہو چکے ہیں جو یہ 2 گلے پھاڑنے والے بھائیوں نے میرے پہ ایف آئی آر کٹوائی تھی، 8 مہینے ہو چکے ہیں. یہ کلپ کی اوریجنل ویڈیو نہیں وہاں جمع کروا سکے تو کلپ انہوں نے پھر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی اس میں سے کہاں یہ مطلب نکلتا ہے. اینڈ میں جب وہ سیٹسفائی ہوں گے نا پھر وہ مجھے بلائیں گے کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں. اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ یاد رکھیں، جوڈیشری کے لوگ بھی سن لیں کہ اگر کوئی بندہ آ کے عدالت کے سامنے کہتا ہے نا کہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے تو اس بندے کی بات مانی جائے گی چاہے اس نے وہ بات کی بھی ہو. تو میں نے تو کی بھی نہیں ہوئی ہے اور میں بتاؤں گا کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے تو امام بخاری پہ کفر کا فتویٰ جائے گا، میرے پہ تو جائے گا ہی نہیں، یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ صرف اس لیے کرتے ہیں، آپ دیکھیں یہ ساری باتیں کر کے نا اینڈ پہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپیہ انعام دوں گا میں. یہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے گورنمنٹ نے تو پکڑنا کوئی نہیں، یہ غازی اٹھانا چاہتے ہیں اور غازی مسلمان کے خلاف ٹھیک ہے. تو پیڑ پا لیا جائے، 3 غازی دے آلریڈی آ چکے ہیں تھے ڈکلیئرڈ، اور تینوں جڑے نے نا جڑے 1 منٹ پہلے کہہ رہے ہوتے تھے ہم پھانسی کا پھندا چوم لیں گے، سارے معافیاں مانگتے پھرتے. یہ حالت ہوتی ہے ان غازیوں کی. تو یہ اب بھی جو کچھ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہم اپنے کیسز کو فیس کریں گے. باقی ان کی خواہش نہیں پوری ہونی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس طریقے سے کروا لیں گے، تب کروائیں گے جب میں نے وہ کیا ہوگا. اگر میں نے نہیں کیا ہوا، اللہ کے بندو جتنا ہنگامہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے نا میری وجہ سے، ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا. تو یہ جو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ خود سوچ لو کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ سب کچھ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. اب اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایون وہ کسی فرقے سے بھی ہے نا تب بھی وہ لاجیکل بات کرتا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق نہیں کرنا. مولوی فیصلہ کرے گا اپنے مسلک کے مطابق، آئین اور قانون اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس نے کرنا. یہ سمجھتے ہیں اوپر جو جج بیٹھے ہوئے نا وہ بھی ہمارے فرقے سے ہوں، ہمارے مطابق فیصلہ کریں. سرکار وہ کریں گے نا، ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ جج کا کیس بھی اڑا دے گی ہائی کورٹ اور اسے سزا بھی ملے گی. تو نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا ہے، ایک بندے کی لائف کو ونریبل کیا. اس لیے کوئی جج جرت ہی نہیں کرتا کہ غلط فیصلہ لکھے. پہلے کر لیتے تھے، پہلے اس لیے کرتے تھے کہ جج کو پتا تھا میں باہر نہیں نکل سکوں گا، باہر عوام مجھے مارے گی. اب جج کو پتا ہے کہ اگر میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کروں گا عوام کی مرضی کا، میری تو نوکری جائے گی، اور اگر میں صحیح فیصلہ کروں گا تو ان میں سے کسی کی جرت نہیں مجھے کچھ کہہ سکے. کیونکہ FATF حافظہ اللہ تعالی، ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی، رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کے بعد یہ ہماری اسٹیٹ کی ایجنسیز نے، فوج نے، جوڈیشری نے، حکومتوں نے یہ اب طے کر لیا ہے کہ مولوی کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یا تو ان کے لیے ویٹیکن سٹی بنے گا
یا یہ میری طرح علمی اختلاف کریں گے. جتھے بنا کے کچھ نہیں کر سکتے. چھوڑ دیں, سب سے پاپولر لیڈر آپ کا عمران خان ہے, اس نے جتھا بنا کے کیا کر لیا؟ تو مولوی تو شاہی کوئی نہیں. عمران خان سے زیادہ کمیٹڈ لوگ کسی مولوی کے ساتھ ہیں؟ سعد رضوی صاحب ہے نا, کیا سعد رضوی نے کبھی دھرنا دیا ہے میرے خلاف؟ کوئی اس کا بیان آیا, ایک اس کا بیان آیا انٹریکٹ, وہ بھی اس نے معذرت کی کہ یہ میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا, کسی اور کے بارے میں کہا تھا, وہ آپ کے کھاتے میں میرے لوگوں نے ڈال دیا. اس نے معذرت کر لی, اور میں نے ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے معذرت کی ہے. تو کون سی جماعت اٹھے گی؟ خادم رضوی صاحب کی زندگی میں میں نے ہنگامہ کھڑا کر کے رکھا ہے, نام لے لے کے ان کو پکارا ہے, اور میری ویورشپ ان سے زیادہ تھی. کبھی خادم رضوی صاحب نے کہا میں جیلم اکیڈمی دھرنا دوں گا, اور وہ نجی محفلوں میں کہتے تھے منڈوں نے چھیڑو, یہ جو گلا پہ کرتا ہے صحیح پہ کرتا ہے. اور جواب ساڈے کو کوئی نہیں, جواب دیں گے تو ساری اپنی عوام چھوڑ دے گی. اور میں نے اپنی مخالفین کو کہا ہے کہ اگر اپنا فرقہ بچانا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ, یہ ذہن میں رکھنا. اگر بولو گے نا تو اگر تمہارا فرقہ آندہ 20 سالوں میں ختم ہونا تھا 5 سالوں میں ختم ہو جائے گا. مجھے دیکھیں انہوں نے 2 مہینے کے اندر, ٹھیک ہے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ میری دعوت کو پہنچا دیا انہوں نے. کوئی سول سوسائٹی میں سے, کوئی میڈیا میں سے, کوئی صحافیوں میں سے یا بڑے لوگوں میں سے کوئی بندہ بچا ہے کہ جس سے میرا تعارف نہ اس وقت ہو, اور سب لوگ آگے میڈیا میں انہیں کنڈیم کر رہے ہیں کہ یار وہ سر کی قیمت رکھتے ہیں. وہ کہتا ہے علمی اختلاف کرو, وہ جتنے اعتراض کرتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں ایک نقصان مجھے ہے, اور وہ بھی آپ لوگوں کے نزدیک, کہ میری لائف ونریبل ہو رہی ہے. اس کی مجھے پرواہ پہلے کوئی نہیں ہے. ہاں وہ اسی کاسٹ کے اوپر ہم دعوت کا کام اٹھا رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ایک F-16 کا پائلٹ یہ سوچ لے کہ کسی وقت بھی فنی خرابی کے تحت یہ لگ سکتا ہے, تو سرکار وہ F-16 تو نہیں اڑائے گا نا. F-16 اڑا کے جو وہ کرتب دکھا رہا ہے یا دشمن کی فوج کو بھگا رہا ہے نا, تو اس کی اسٹرینتھ بھی وہی F-16 ہے جو وہ موت کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو موت کا تخت ہے نا میرا, یہی میری اسٹرینتھ ہے. اور آخری بات میں اس میں کروں گا, مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا اینڈ موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. کیوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مروں, کیوں ہارٹ فیلئر سے مروں, کیوں ایئر کریش میں مروں, اللہ کی راہ میں کیوں نہ مروں؟ اگر موت کا وقت فکس ہے اور موت آنی آنی ہے تو شہادت میں کیوں نہ آئے؟ ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے یا اللہ منو شہادت ہی موت دیں, جدو شہادت نیڑے آندی سب تو پہلے مسلمان ناظرے ہوندے جگہ. آپ کے جو فالوورز ہیں, ظاہر ہے آپ بھی اسٹوڈنٹس, میں فالوور نہیں کہتا, اسٹوڈنٹس کہہ لیں, اکیڈمی میں بھی اور فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. یہ بتا دیں کہ کس سیاسی جماعت کو موجودہ حال میں سپورٹ کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں. کرائٹیریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اگر کسی ایک جماعت کا نام لوں گا نا تو دوسری جماعت کے لوگ اس کی ہزاروں خرابیاں بتائیں گے جو جینون بھی ہوں گی. تو میں کیوں اپنے گاٹے فٹ کروں کسی جماعت کو؟ میں کہتا ہوں کہ جو جماعت آج کے دور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہے نا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جوڈیشری اپنی حدوں کو کراس نہ کرے, فوج اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے, پالیٹکس میں کوئی رول ادا نہ کرے, پرائم منسٹر اپنا کام کرے, سول سوسائٹی اپنا کام کرے, اور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے سب لوگ چلیں اور اسے سپیریئر مانیں. جس طرح ہم دین میں کہتے ہیں کہ سپیریئر قرآن و سنت ہے, تو کسی ملک میں ہمارا عہد ہے کہ ہمیں جو یہاں کا شناختی کارڈ ملا ہے وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہوں. ہمارے فوجی جب حلف اٹھاتے ہیں نا کاکول میں, 1.5 لائن کا حلف ہے, پتہ ہے اس میں کیا ہے؟ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور آئین کا وفادار رہوں گا. اور دونوں باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ ڈکٹیٹرز جو پاکستان کی نظریاتی حفاظتیں کرتے ہوئے کود پڑتے ہیں. 2 باتیں ہیں انہی کے خلاف چلتے ہیں. عام فوج کی بات ہم نہیں کر رہے, وہ تو بیچارے حکم کے پابند ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہماری فوج بھی کہہ رہی ہے کہ توبہ ساڈی. میں وہ پرسوں DGASPR کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مارشاء اللہ کا. حالانکہ پہلے کے جو فوجی جرنیل تھے وہ دھمکی یہ لگاتے تھے, سٹارٹ اسے کرتے تھے کہ مارشاء اللہ لا دیں گے. تو میں نے کہا دیکھیں کتنے سافٹ ویئر ان کے صحیح ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں دھمکی لگاتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملک قانون اور جمہوریت کے مطابق چلے گا, ماشاء اللہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے آپ کو خود دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اپنے آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بہت بڑی چینج ہے. تو جو جماعت اگلے الیکشن میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے, ٹرو, یہ آپ نے اب خود جج کرنا ہے
کہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ جب نکلتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, اور کچھ عرصے بعد وہ خود ہی اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے. دوسرا بندہ نکلتا ہے تو کہتا ہے جی فوج کا کیا کام ہے, لیکن پھر وہ خود بتاتا ہے کہ میں فوج کو استعمال کرتا تھا اپنے کام کے لیے, ایجنسیز کو استعمال کرتا تھا, میری تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی, یہ تو سب کچھ آرمی چیف کرتا تھا. تو اب ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ جب تم آؤ گے پھر وہی کام نہ کرنا شروع کر دو. تو یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے. یہ عوام کا کام ہے کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں اگلے الیکشن میں سب نے کہنا ہے ووٹ کو عزت دو, اور سب سے آگے ہوں گے عمران خان صاحب, لیکن پریکٹیکلی ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ ان سے حلف لیں, کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں, انہیں بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں کہ اگر تم نے غداری کی تو سب سے پہلے تمہارے خلاف دھرنا ہم لوگ دیں گے. تو جو بندہ مخلص ہونا جی اسے ووٹ ڈال دیں. دوسری جانب یہ جو ابھی ریسنٹ آپ کے حالات سامنے ہیں, فوجی تنصیبات پر حملے کرنا, ان کے گھروں میں جا کے یہ چیزیں جو آپ نے میڈیا میں دیکھی ہوں گی, تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ استغفر اللہ جی, کون درست سمجھے گا؟ اس چیز کے بعد یہ جو بیان آیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور ماشاء اللہ نہیں لگے گا. نہیں, سیاست سے تو پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں. آرمی چیف جو ایکس تھے باجوہ صاحب, ان کی آخری تقریر کیا تھی کہ ہماری فوج سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی کھاتی ہے, اس کی وجہ ہم سیاست میں حصہ لیتے ہیں. یہ تو کور کمانڈرز نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اکا دکا کے سوا. فوج کی اب ڈکلیئر پالیسی یہی ہے انٹرنلی کہ اب ہم نے اس طرف نہیں جانا. اور اس کے پیچھے باجوہ صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ ہم نے سامنے آ کے گندا کیوں ہونا ہے, پرائم منسٹر کو سامنے کر کے گندا کیوں نہ کروائیں اور پیچھے رہ کے ہم بادشاہت کریں. ایک یہ ریزن تھی, لیکن اب اس سے بھی آگے بات آ چکی ہے. یہ جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف ہے نا عاصم منیر صاحب, یہ ڈیموکریٹک بندے ہیں, باجوہ صاحب کی طرح کے ڈیموکریٹک نہیں ہے, واقعی جینون ڈیموکریٹک بندے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے. لیکن اب کچھ مجبوریاں بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس سے وڈرا کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک دم تو نہیں ہے سافٹ ویئر کسی کا اپڈیٹ ہوتا, نہ مخالفین کا آپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت تو جو کچھ عمران خان صاحب نے پچھلے ایک سال میں کیا ہے فوج کے ساتھ, فوج تو ایک دن اس طرح کی چیز برداشت کرتی تھی کیا پرانی فوج؟ مجھے بتائیں. تو یہ 1.25 سال سے جو عمران خان صاحب کی تقریریں وہ برداشت کر رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر اب سننے کا حوصلہ آ گیا ہے اور وہ کافی حد تک ٹالریٹ کرتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے غلوف سے کام لیا ہے اور قانوناً بھی غلط کام کیا ہے. شروع میں تو یہ لوگ جھنڈے لہرا رہے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے اندر اور لوگ گھس گئے تھے. یار ایک بات پہ تو قائم رہے نا, یا تو اس وقت آپ غلط تھے یا آپ غلط ہیں. میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہوا. میرے کل بھی ایک پی ٹی آئی کے جو مین وکیل ہیں ان سے بات ہوئی, جو اب ان بچوں کی ضمانتیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی جج ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں, ضمانت کیسے دیں؟ بات تو ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھیں اس رات میرے پہ ایک خاص غم کی کیفیت تھی, میں نے 8-9 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے, بڑوں تک بھی پہنچ چکی ہے, لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. بڑوں کو میں نے ڈائریکٹ بھی بھیجی کہ یار یہ جو بچے تھے نا ان کی ذہن سازی آپ کے بڑوں نے کی تھی. جو بڑے اب ریٹائر ہو کے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, خود تو اے پولیٹیکل ہوئے ہیں سو کالڈ, بچے لوگوں کے جا رہے ہیں جیلوں میں. اخلاقاً سب سے پہلے انہیں آپ جیلوں میں پھینکیں, ان کا کورٹ مارشل کریں, اس کے بعد ان بچوں پہ کریں. لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ یہ بچے تو جیل میں سڑ رہے ہیں اور وہ اے سی والے کمروں میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا تھا. تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انہیں بھی آپ ویڈیو میں معافی دلوا کے ان کے ماں باپ کے ساتھ بٹھا کے کہ ہم آئندہ ایسی حرکت نہ کریں گے, تو ان کے یہ مقدمات خارج کریں. یہ آپ کے اپنے بچے ہیں, اسٹیٹ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام ہے کہ بچوں سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معاف کریں. اور اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فوج سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. یہ کور کمانڈر کا کام نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ خود نکل جاتا اور یہ مواب کے حوالے اپنا گھر کر دیتا, یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اور اس کو تو کور کمانڈر کو انہوں نے ہٹا بھی دیا اپنی پوسٹ سے, آپ کو پتہ ہے نا. تو مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہوئی ہے. باقی قانوناً یہ جتنے معاملات ہیں نا, میں سمجھتا ہوں قانوناً تو حکومت جسٹیفائی ہے یہ تمام مقدمات بنانے میں. ہم کس منہ سے ان کو کہیں کہ یہ غلط کام نہیں ہوا؟ ہم تو نہیں یہ جھوٹ بول سکتے, غلط کام تو ہوا ہے. صرف ان کے پاس اب چھوٹنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ اپنی معافی نامہ ویڈیو میں آ کے کہیں کہ جی ہم جذباتی ہو گئے تھے, یہ ہو گیا. باقی جو نقصان ہونا ہے وہ تو عوام پہلے بھی بھگت رہی ہے. وہ تو سرکار سیاست دانوں نے بھی اتنا قوم کا نقصان کیا ہے,
اس کے بعد جوڈیشری نے کتنا قوم کا نقصان کروایا, کتنے بڑے بڑے کیسز پہ انہوں نے اربوں روپیہ لگایا اور 1 روپیہ نہیں نکال سکے. اقامہ نکلا اینڈ پہ, ایمن فیلڈ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں کہانی کرائی تھی نا کہ یہ پاکستان آنا چاہیے, کروڑوں اربوں روپیہ انہوں نے جوڈیشری کا ضائع کروایا, اینڈ پہ ایک اقامہ نکلا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکے. اس طرح فوج بھی آپ کو پتہ ہے جو کچھ معاملات چلتے رہے. تو جب انہوں نے اربوں روپیہ ضائع کیا, عوام نے اگر کر دیا ہے تو یار معاف کر دو. عوام نے بھی تو آپ سارے بڑوں کو معاف ہی کیا ہوا ہے نا, آپ کے بچے ہیں معاف کر دو یار, کیس خارج کرو. میری تو یہ موقف ہے جی. اس سے فساد بڑھے گا. اور خان صاحب کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کنڈیم کریں. اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تو کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن ننگی بات نہیں کر رہے. وہ ننگی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ کل کو ان کو جینون ضرورت پڑی تو عوام نے نکلنا کوئی نہیں. میرے خیال ہے یہ آپ اس انسیکیورٹی کا شکار نہ ہو. ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, چھوڑ دیں. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہ کریں کہ جنہوں نے غیر قانونی کام کیے آپ انہیں لیجیٹیمائز کر دیں. نہ انہوں نے مسجد نبوی والے واقعے کی مذمت کی اس طریقے سے, ٹھیک ہے, ایک جنیرک سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو ڈیول ہو جاتی ہے. نہیں, بالکل کہیں کہ جس نے بھی کیا غلط کیا, خواہ میری محبت میں کیا, وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہے, ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہتے جنہوں نے کیا وہ غلط, حالانکہ انہی چوروں نے ان کو چھڑوایا جا کے. خان صاحب نہیں چھڑوا سکتے تھے محمد سلمان سے, چھڑوایا اسی شہباز شریف نے ان بندوں کو جا کے. تو یہ کام نہ کیا کریں. ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی, ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن کیسز تو آپ ہی ہمیں کہتے تھے کیسز کو فیس کریں. اگر آپ خواجہ آصف کو, سعد رفیق کو 2.5 سال کے لیے نیب کے ذریعے اندر کروائیں اور اینڈ پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ سارے پولیٹیکل کیسز تھے, تو آپ تو بڑے اچھے ہیں کہ یہ آپ کے مخالفین نے وہ 90 دن والا قانون ہی ختم کر دیا, ورنہ 90 دن سے پہلے تو سپریم کورٹ کا باپ بھی آپ کی ضمانت نہیں لے سکتا تھا. تو یہ آپ کے مخالفین نے تو آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے. تو آپ کے ساتھ تو وہ کچھ ہو بھی نہیں رہا, ٹھیک ہے, آپ تو لوگوں کو درس دیتے تھے نا, تو آپ بھی پھر اس کو برداشت کریں نا. اور میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ جب تک یہ جیل نہیں جائیں گے بڑے لیڈر نہیں بنیں گے, اس کے لیے جیل جانا ضروری ہے. باقی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں اس تکلیف سے خود گزر رہا ہوں, کیونکہ جب میری بھی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے اتنی سیکیورٹی میرے لیے بھی لگتی ہے پورے شہر کے اندر. میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری لائف ونریبل ہوتی ہے اس وقت, مجھ سے زیادہ خان صاحب کی لائف ونریبل ہے. یہ گارنٹی پھر گورنمنٹ کو دینی ہوگی کہ وہ اگر کورٹ میں جائیں تو ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو. وہاں کہیں گے نہیں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی موٹیویٹڈ بندہ آ سکتا ہے. پھر میرے خیال ہے خان صاحب کو کورٹ کی بجائے ویڈیو لنک پہ لینا چاہیے, اور اگر کہتے ہیں جی قانون نہیں ہے تو قانون پاس کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی لائف کو تھریٹ ہے تو وہ گھر بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ کیسز کو فیس کریں, جوڈیشری کے سامنے پیش ہوں. میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ واقعی ایک مشکل کام ہے. اور دیکھیں پھر ہمارا بھی کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور پورا ملک بدوائیں دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کون بندہ آ گیا, اب اس کی وجہ سے روڈز بلاک ہوگی, لوگ گھروں میں لیٹ پہنچ رہے ہیں, اسکول سے بچے نہیں آ رہے. یار کیا ضد ہے جوڈیشری کی, کیا تکلیف ہے کہ جدھر وہ اتنے آف دا وے آرڈرز پاس کرتے ہیں تو ایک آرڈر یہ بھی پاس کریں جس طرح انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ قانون سازی کریں کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے. تو یار پارلیمنٹ کو ایک یہ بھی ریکویسٹ پھینک دو کہ آپ قانون سازی کریں کہ جن لیڈرز کی لائف ونریبل ہے ان کی ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر ہم جوڈیشری میں کیس چلائیں گے, وہ عدالت میں نہ آئے. کریں نا یہ. اور پھر عمران خان صاحب اگر نہ پیش ہوں ویڈیو پہ تو سب سے پہلے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا, پیش ہوں گے, بالکل ہوں گے, پھر تو کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا نا. تو یہ جس طریقے سے خان صاحب کو وہ مطلب وہ اوپر بھی کالا ڈبہ پہنا کے اور عجیب سا وہ ایک عجیب, میں سوچتا ہوں یار ہمارے بچے جب دیکھتے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ پاکستان میں پیش ہو رہا ہے یہ لیڈر ہمارا یا انڈیا میں پیش ہو رہا ہے. لوگ تو ان ویڈیوز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کا کہتا سی وہ دلیر ہونا چاہیے اور خود اس طرح آ رہا ہے. مذاق کیوں اڑانا ہے بھائی, سیکیورٹی تو رسول اللہ نے بھی اپنی رکھی ہے, سیکیورٹی رکھنا آپ کا رائٹ ہے. جب آیت نازل ہوئی نا واللہ یعصمک من الناس, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ لوگوں سے کرے گا, اس دن حضور نے اپنی سیکیورٹی اٹھائی تھی. رسول اللہ کے بعد کسی کو گارنٹی نہیں کہ وہ سیکیورٹی اس کی اللہ کرے گا, وہ آپ نے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو لہٰذا یہ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ اپنی سیکیورٹی رکھیں. اگر ریلیجسلی موٹیویٹڈ لوگ توہین مذہب کے نام کے اوپر خان صاحب پہ ایک اٹیک کر چکے ہیں, ان کے مخالفین تو کہتے ہیں جعلی تھا, جو بھی تھا یار ایک چیز ہمیں نظر تو آئی نا, ہوا تو ہے نا, ٹھیک ہے نا, چلیں وہ گولی نہیں لگی, کوئی اور چیز چھرا لگ گیا یا جو کچھ بھی ہے, جو ٹانگ کا پورا مسئلہ ہوا, لیکن بہرحال ایک پبلکلی تو ہم نے دیکھا ہے کہ بندے نے فائر چلایا ہے.
گولیاں بھی نکلی ہیں, رخ بھی ادھر تھا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا. اس کے بعد اس بندے کا حق ہے کہ وہ بندہ ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر آ کے اپنے مقدمات کو لڑے. لائف کو خطرہ تو ہے, یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ بلٹ پروف شیشہ بھی استعمال کریں. گورنمنٹ ان کو سیکورٹی دے رہی ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر, آپ کے ملک میں اگر 3 سال کو بندہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے نا, تو لائف ٹائم کی سیکورٹی پھر گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو یہ 3 سال سے زیادہ رہے ہیں تو گورنمنٹ نے دینی ہے. باقی میں بھی اس حق میں ہوں کہ اس طرح کے حالات و واقعات میں خان صاحب کی پیشیاں عدالتوں کی بجائے ویڈیو کانفرنسنگ پہ ہونی چاہیے, اور جلد از جلد پی ٹی آئی واپس آئے جی پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر قانون سازی کر لے, اپنے لیڈر کے لیے کر لے, لیکن کوئی قانون سازی کرے, سیدھی سی بات ہے. ورنہ یہ یقین مانیں کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ فساد کھڑا ہوگا ملک کے اندر. اور وہ جو فساد کھڑا ہوگا نا, آج تک ایک بھٹو کے نام کے اوپر پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے, اور اب جو بھٹو کھڑا ہونے لگا ہے نا وہ پٹھانوں میں ہے, اور پٹھان جو ہے نا وہ دشمنی قبر تک نبھاتے ہیں. ہاں, ذہن میں رکھیے گا, یہ خطرے ناک ہوگا. سندھی تو پھر بھی نارمل ہے, لیکن پٹھانوں نے اگر یہ دشمنی نبھائی نا تو بہت خطرناک ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ رسک بالکل نہ لے, یہ گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہے. خان صاحب سے زیادہ گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہے. اسلامی لحاظ سے تقریباً ہر ٹاپک پہ آپ کی ویڈیوز موجود ہیں. وہ کوئی بھی ٹاپک جو کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ ڈالے گا یوٹیوب پہ. یہ جو سوال ہے یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ کیا سوچتے ہیں. اب میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو بسیں والے بہن بھائی ہیں, مظالم جو بھارت وہاں پہ ڈال رہا ہے, اس کے متعلق وہاں پہ اسٹرائکس بھی ہوتی ہیں, یہ سارا سلسلہ کار ہوتا ہے. مسئلہ کشمیر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے نزدیک اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن جی میرے نزدیک پولیٹیکل ہے جی. گوریلا وار کوئی حل نہیں ہے اس کا, وہ آپ نے کر کے بھی دیکھ لی. اسلام میں تو گوریلا وار کی اجازت ہے نہیں. سورۃ الانفال میں واضح ہے, جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے نا ان سے تم جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ عہد توڑ نہ دو. اور اسی کانٹیکسٹ میں ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں رومن امپائر کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ تھا. اس ایگریمنٹ کی جب آخری دن آیا تو حضرت معاویہ نے بارڈر پہ فوج لگا دی کہ آج غروب آفتاب کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا, ہم ان پہ حملہ کر کے ان سے علاقہ چھین لیں گے. تو ایک صحابی گھوڑے کو ایڑی لگا کے مسلمانوں کی فوج کے سامنے آئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا جس قوم سے معاہدہ ہے نا جب تک اوپنلی توڑیں گے نہیں اور انہیں جنگ کی تیاری کا موقع نہیں دیں گے اس وقت تک آپ نے ان کے اوپر وار مسلط نہیں کرنی. یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے کشمیر جہاد کی مخالفت کی تھی 1948 میں. یہ نہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جہاد غلط ہے, وہ کہتے تھے جہاد کرنا ہے نا تو اوپن کرو. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے آپ دوستی کیے ہوئے اور اندر سے آپ نے اپنی فوج ادھر تون دیا اور انہوں نے پکڑ کے یہاں پہ بلوچستان ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے, کلبھوشن بھی آپ کو پتا گرفتار ہوا. تو اس طرح کی گوریلا وار کی تو بالکل اجازت نہیں, سیدھی سی بات ہے. جنگ کرنی اوپن کرو, اور اگر اوپن نہیں کر سک رہے پھر پولیٹیکل محاذ کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا میں آپ آواز کو اٹھائیں, پولیٹیکل سٹرگل کریں. اس طرح کے معاملات کا نقصان ہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کو تو ایک طرف کی پکچر پیش کی جاتی ہے. ہمارے سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس اگر ہے نا تو مقبوضہ کشمیر میں ہے. دنیا میں پہلے نمبر پہ اگر کام ہے نا ہماری دعوت کا, وہ مقبوضہ کشمیر میں. تو ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ نالج وہاں کا موجود ہے. یہاں سے ایک مجاہد جا کے کارروائی ڈال کے آتا ہے, پیچھے سے سینکڑوں گھر کی وہ تلاشی لیتے ہیں, سینکڑوں بچوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو کیا نکلا؟ ان لوگوں کی زندگی ہے جیرن کی, اور ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں وہاں کتنا سارا اسلام ہے. یہ ان کو پتہ چل جائے, اور جن کو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں توبہ, ٹھیک ہے وہاں سکون سے ان کو رہنے دیں, پولیٹیکل سٹرگل وہ کریں. آج بھی مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے وہ بیسک رائٹس ان شہریوں کو دیے ہوئے ہیں اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, جابز کے پوائنٹ آف ویو سے, جو معذرت کے ساتھ شاید ہم نہیں دے سکے اپنے لوگوں کو. لیکن دوسری جانب انہوں نے وہ جو 35 اور ختم کیا, اس میں آپ کو یار وہ ختم انہوں نے سرکار وہ جو کیا انہوں نے ختم کاغذی کاروائی ہے نا. اس سے پہلے بھی وہ علاقے کس کے پاس ہے؟ انڈیا کے پاس ہی ہے نا. یہ تو قانونی باتیں ہیں نا جی, وہ ختم کر دیا سرکار, جو ختم کیے بغیر بھی وہ ختم تھا. اس سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. کیا اقوام متحدہ نے اسے لیجیٹمائز کر دیا ہے؟ نہیں. وہ ہم قانوناً جنگ لڑیں گے کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن پریکٹیکلی تو مقبوضہ کشمیر انڈیا کے پاس ہے. چلے جی میں آج مودی سے کہہ کے اس کو ختم کروا دیتا ہوں, اس کے بعد کیا کشمیر ہمیں مل جانا ہے؟ تو لگتے مشکار ہی ہے نا. چاہے آپ سر رکھیں تکیے والی سائڈ پہ, چاہے رکھیں پاؤں والی سائڈ پہ, آپ کی کمر تو درمیان میں رہے گی نا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ چیز تو وہی ہے نا.
یہ تو قانونی بحث ہے نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, غلط ہوا, لیکن اس کے بغیر بھی کیا ان کو حقوق وہاں وہ والے ملے ہوئے تھے جو ہم چاہتے ہیں, لیکن جو ان کو ملے ہیں وہ تو یار ان کو سکون کی زندگی وہاں گزارنے دو. میرا تو یہ, میں وہ جو یاسین ملک صاحب ہیں ان کی جد و جہد کو میں بالکل سلام پیش کرتا ہوں. یہی ایک طریقہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں سے کوئی خیر نکلے گا. یہ اسی طرح کا ایک سوال ہے, اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر خارجہ بھی بھارت گئے ہیں, ایک کانفرنس تھی آپ کو پتہ ہوگا, جی تو کیا ان کا جانا کشمیر میں اس وقت سوٹیبل ہے, یا جو مقبوضہ کشمیر بسنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کو اس طرح انڈیا میں نہیں آنا چاہیے تھا, ان کا جانا ملک کے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ جذباتی باتیں ہیں, قرآن تو ایسا نہیں کہتا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اور اس کافر قبیلے نے مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑیں گے. چند مسلمانوں کے پیچھے آپ سارے مسلمانوں کو تو نہیں اسٹیک پہ لگائیں گے. سورہ نساء پڑھ کے آپ دیکھ لیں, ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اب اس کی وجہ سے جو باقی جو 20 کروڑ کے مسلمان ہیں جو انڈیا کے اندر, ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو تکلیف میں ڈال دیں. پھر اگلی بات, یہاں تو وہ لوگ بڑی جذباتی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہاں وزیر خارجہ گئے ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ مقبوضہ کشمیر کیوں نہیں گئے. مجھے بتائیں, اگر انڈیا کا وزیر خارجہ پاکستان آئے, ہم اسے بلوچستانیوں کے جو لبریشن فرنٹ ہے ان سے ملانے کے لیے لے کے جائیں گے؟ بتائیں. تو جذباتی باتیں چھوڑیں. اچھا, انڈیا کے کسی فوجی کی ویڈیو لیک ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں کھانا ٹھیک نہیں مل رہا ہے, یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں, اور اگر انڈین فوج اس کو فارغ کر دے, کہتے ہیں زیادتی ہوئی ہے. آپ کا کوئی فوجی یہ حرکت کرے اور انڈیا میں ویڈیو چلے, آپ نہیں اپنے فوجی کو فارغ کریں گے؟ یار خدا کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں. خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بنے یار خدا کے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑی سائنس کی تعلیم حاصل کریں, کچھ تھوڑا سا آپ مورل ویلیوز سیکھ لیں, ایتھکس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ کے دیکھیں, تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دنیا میں اس طرح نارمز نہیں ہوتے ہیں, یہ جذباتی باتیں ہیں کی جو ہو گیا. یہی وہ چیز ہے جس نے اسلام کو بدنام کیا ہے. آج جو غیرت کے نام کے اوپر قتل کرتے ہیں ہمارے قبائلی علاقوں میں لوگ, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں جی ساڑی کڑی نس گئی. تو کیا اسلام نے کسی لڑکی کے بھاگ جانے کے اوپر یہ سزا رکھی ہے کہ اسے قتل کر کے اس کی زندگی اسے چھین لو؟ تو تم اللہ سے بڑے کوئی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو نعوذ باللہ, یا رسول اللہ سے بڑے بنے ہوئے ہو خدا کے لیے. اور نہیں جی یہ ساڑی غیرت کا مسئلہ ہے, اور چھوڑ دے تیری غیرت. غیرت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے, شریعت کو آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اس لیے مولا علی کا قول ہے کہ قانون کے سکم کی وجہ سے 1000 بندے چھوٹ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن غلط قانون کی وجہ سے ایک بندہ بھی پھنس جائے نا بے گناہ, تو وہ اصل میں اللہ کے حضور جرم ہے. تو یہ قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں آپ ٹالرنس کرتے ہیں. اس لیے یہ جذباتی باتوں کو چھوڑیں. علمی بحث کسی نے میرے ساتھ کرنی ہے وہ آ کے کر لے, علمی بحث. قرآن و حدیث کھولیں گے اور بتائیں گے بجاؤ جو تم جس کو جہاد ڈکلیئر کر رہے ہو, جس کو تم کہہ رہے ہو کہ اس طرح خارجہ پالیسی ہونی چاہیے, یہ قرآن و سنت میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں تمہیں بتاؤں گا قرآن و سنت میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے ایسے معاملات نہیں چلتے دنیا میں, نہ اسلام. اور ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پڑھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. انہوں نے پڑھا ہوگا مولویوں نے, جن کے پاس بیسک نالج ہی نہیں ہے. اور ایک اللہ نے ان کو نعمت دی مولانا مودودی کی شکل میں, جس نے اسلامک ہسٹری میں پہلی دفعہ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت لکھی ہے. یہ مولوی اس کو کافر کہہ رہے ہیں. تمہارے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ کتاب ہی نہیں ہے الجہاد فی الاسلام کے سوا اور خلافت و ملوکیت کے سوا. اس لیے آج تو مودودی صاحب کے جو ناقدین ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خلافت و ملوکیت میں جو جمل صفین نروان نے ڈسکس کیا ہے نا, اسے نکال دیا جائے. تو واقعی اس پلانٹ ارتھ پہ اس طرح کی کتاب کبھی نے کسی نے نہیں لکھی, جو شروع میں انہوں نے درجنوں آیات درجنوں احادیث سے اسلام کا سیاسی نظام بتایا. وہ واقعی مودودی صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے خلافت و ملوکیت. تو یہ جذباتی باتیں ہیں, کوئی علمی بات کریں. ابھی آ جاتے ہیں آپ کی تھوڑی پرسنل لائف. آپ نے تھوڑا ذکر تو کیا ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں جانا پڑ جائے, لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, زیادہ تر جو آپ کے حامی ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں؟ ابھی تک کا کوئی ایسا تجربہ رہا ہو؟ نہیں, آج تک کوئی مخالف نہیں ملا, ہمیشہ حامی ملے ہیں جی. میں کیوں کہوں, یہ مخالف آپ کو صرف یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں. عام عوام تو محبت کرتی ہے نا, اللہ کا شکر ہے. تو چاہنے والے ملے ہیں, آج تک کوئی مخالف نہیں ملا. اللہ خریداری کرتے ہیں مارکیٹ میں جا کے؟ ہاں جی, خریداری بھی کرتا ہوں میں, دوسرے شہروں میں بھی جاتا ہوں, انڈکلیئرڈ جاتا ہوں. ہاں, میری آواز سے کوئی پہچان لے تو پھر سیلفی کے لیے ضد کرتے ہیں. تو پھر پہلے تو میں نہیں
اب میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے یار کھینچ لو. تو اللہ کا شکر ہے مخالف کبھی کوئی نہیں ملا, اور اگر مخالف بھی کوئی ملے تو وہ بھی تصویر میرے ساتھ ضرور کھنچواتا ہے. ہاں یہ یار یہ یوٹیوب اور سوشل, باہر جس طرح آپ کو پتا ہے نا, کراچی کے باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کراچی میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے. کراچی کے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم بھی آپ کی طرح میڈیا سنتے ہیں, ہم تو سکون سے رہ رہے ہیں. اچھا یورپ امریکہ میں لوگ جب پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر گلی میں ادھر کوئی غازی علم الدین ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور پتہ نہیں لوگ قتل. کوئی ایسا ہے مجھے بتائیں؟ وہ یہ سوشل میڈیا پہ گلے پھاڑنے کی وجہ سے نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. میں جس گلی میں رہ رہا ہوں نا, اس گلی میں بریلویوں کی مسجد بھی ہے, دیوبند کی بھی ہے, اہل حدیث کی بھی ہے, شیعہ کی مسجد بھی ہے, اور ایون کچھ فاصلے پہ قادیانیوں کی عبادت گاہ بھی ہے. اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہے, سلام دعا ہم کرتے ہیں. اور یہ گاڑ ہے بریلویت کا جہلم شہر. کبھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی, کسی نے بدتمیزی سے اوے کہہ کے بلایا بھی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی زیادہ غصہ کھاتا ہے, میں سلام کرتا ہوں جواب نہیں دیتا, لیکن یہ نہیں ہوا کہ کبھی نہ کسی نے بدتمیزی بھی کی. ایسا ہوتا نہیں ہے یار, ہماری سوشل ویلیوز کوئی ایسی ٹوٹ نہیں کی ہے. ہاں سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے, وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہے, پریکٹیکلی ویسے نہیں. جیسے سوشل میڈیا پہ آپ کو ہر بندہ جو ہے نا وہ نظر آئے گا کو بہت بڑا افلاطون بنتے ہوئے اور فوج کے خلاف باتیں کرتے ہوئے, لیکن پریکٹیکل لائف میں کیا لوگ فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, فوجیوں کی گاڑی گزرتی ہے لوگ سروٹی مار رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ ایک تھیوریٹیکل چیز ہے, پریکٹیکلی زندگی سکون سے اللہ کے فضل سے. مولویوں کے بارے میں آپ بہت ساری باتیں کر چکے ہیں, چلیں ہمارے بھی ویورز اور ناظرین کے لیے یہ بات بتا دیں کہ مولوی اتنی آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, اور اتنی مخالفت کے باوجود آپ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں تو مولوی بتائیں گے, کیونکہ وہ کر رہے ہیں. مجھ سے تو آپ یہ پوچھیں کہ وہ اتنی مخالفت کرتے ہیں تو آپ انہیں چندہ کیوں دیتے ہیں, آپ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے ایک مجھے شریعت کا حکم ہے کہ جس طرح کے بھی ہوں نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے. اب وہ کیوں کر رہے ہیں تو اس پہ تو میری اسیسمنٹ ہی ہو سکتی ہے نا, وہ ہو سکتا ہے ان کو بری لگ جائے. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ان کے فرقوں کا نقصان ہوا ہے. انہوں نے جو اپنی بھولی بالی پبلک کو غلط ٹریک کے اوپر چڑھایا ہوا تھا, ان کی کتابوں سے میں نے ان کو بتایا کہ تمہارے عقیدے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں وہ تمہاری کتابوں میں بھی ایسے نہیں لکھے ہوئے, قرآن و سنت میں عقائد یہ لکھے ہوئے جن کے تراجم آپ کے اپنے علماء نے کیے ہوئے. اس کی وجہ سے جب مولویوں سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ غلط بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بخاری میں تو یہ لکھا ہے, تو مولوی اس پہ غصہ کھانے کی بجائے کہتا ہے مجھے پتہ لگ گیا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. تو میرا خیال ہے مولوی اگر بولنا اور چیخنا چھوڑ دیں تو ان کے حق میں بہتر ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ چیخیں گے ان کا زیادہ نقصان ہوگا. دیکھو یہ پبلک میں اپنے پاس تو نہیں لیا ہے, میں نے کوئی مسجد نہیں بنائی ہے, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, چندے بھی تمہیں دے رہے ہیں, بھائی روزی روٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے تو چلاؤ. لیکن بعض ذرا ہارڈ لائنر قسم کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نا, وہ کہتے ہیں اب ہم انہیں کو چندہ بھی نہیں دینا, اور وہ جو چندہ بند ہوتا ہے نا وہ پھر تکلیف ہوتی ہے. یہ گلے پھاڑنے والوں کے ملینز کا چندہ بند ہوا ہے میری وجہ سے. حالانکہ جنہوں نے بند کیا میں نے ان کو ہاتھ جوڑے تھے کہ یار کچھ نہ کچھ ان کو ہڈی ڈالتے رہو, تو کم از کم یہ مصروف رہیں گے. اگر یہ ہڈی نہیں ڈالو گے تو میرے پہ بھونکیں گے, اور وہی ہوا ہے, وہ بھونکنا شروع کر دیا. حالانکہ میں نے ان کو منع کیا تھا. وہ کہتے ہیں ہمارا دل ہی نہیں مانتا, انہوں نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر ہمیں اپنا چورن بیچا ہے, اب ہم کیسے دیں. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے گجرانوالہ میں, تو انہیں ملنے کے لیے ہمارے ایک اسٹوڈنٹ گئے, انہیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے خود بتایا کہ جب میں مسجد میں انٹر ہوا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ انجینئر دی وجہ سے منو 5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے, اس دفعہ انجینئر کی وجہ سے مجھے 5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے. اور پاکستان لیول کے عالم دین ہے, میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی, انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بات بتائی کس نے. تو کہتے ہیں میں پاس جا کے بیٹھا, میں نے کہا جی انجینئر صاحب کیسے, آپ کو کیسے نقصان ہوا ہے, آپ کو گاڑی ٹھوک دی ہے انہوں نے آ کے, یہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. ان کا جی بات یہ کہ اس دفعہ جو ہمارا چندہ ہے وہ 5 لاکھ کم ہوا ہے, اس وجہ سے کہ انجینئر نے لوگوں کو ہم سے متنفر کر دیا ہے, لوگ ہمیں چندہ نہیں دیتے, تو یہ میرے کھاتے میں ڈال دیا. مجھے بتائیں اگر میں نے متنفر کیا ہے تو چندہ میں تو نہیں لے رہا, میری تو آج بھی قربانی کی ایک کھال بریلویوں کی مسجد میں جاتی ہے, ایک اہل حدیث کی مسجد میں جاتی ہے. یہ میں آپ کو حیران کن بات بتا رہا ہوں. اگر ہم نے 4 قربانیاں کی ہیں تو 2 بریلویوں کو دیتے ہیں, 2 اہل حدیثوں کو دیتے ہیں, اور دونوں کی مساجد میں میرے خلاف کانفرنسز ہوتی ہیں, ابھی بھی ہو رہی ہیں, ابھی تازہ ہوئی ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے اس بڑی عید جو آنے والی ہے اس پہ بھی کھال جائے گی اسی مسجد میں میری, کیونکہ میں نے کیا کرنا ہے اس کھال کا, ٹھیک ہے, میں نے چندے تو انہیں کو دینے. تو اللہ کا شکر ہے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ. یہ تھے انجینئر
محمد علی مرزا، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو سوالات لوگ عموماً سوشل میڈیا پہ یا کمنٹس کی صورت میں یا ہمیں مل کے پوچھتے تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں. مذہبی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑھی ہیں. آپ وہ ٹاپک لکھیں جو آپ کے ذہن میں وہ آ جائے گا. میں نے کوشش کی ہے ذرا جو ریسنٹ حالات ہیں سیاست پہ، مسئلہ کشمیر پہ ہمارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ بیرون ممالک بھی لوگ موجود ہیں، وہ سوال بھی میں نے ان کے سامنے رکھے، ان کے ویوز آپ نے جانے ہیں. اسی کے ساتھ ایاز شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جزاک اللہ.